السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں استغفار کے بارے میں کہ استغفار ہمیں کس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ قبول ہو جائے اور ہماری دعائیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں استغفار کے بارے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں سب سے پہلا عمل کیا گیا۔ استغفار گناہوں کی معافی اور اپنی ندامت ہونے فیلنگز کو ہی استغفار کہتے ہیں۔ استغفار صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، استغفار دل سے ہونا چاہیے کہ اے اللہ، ہم نے یہ غلطی کی، تو ہمیں معاف کر دے۔ تبھی ہمارا استغفار قبول ہوتا ہے، تبھی ہمیں معافی ملتی ہے اور تبھی ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے۔ استغفار ہمارے پیارے نبی، پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام، ہمارے بابا اور بی بی حوا دونوں جب جنت میں رہتے تھے، تب اللہ نے ان سے ایک پیڑ کے بارے میں منع کر دیا تھا کہ اس پیڑ کا پھل آپ کو نہیں کھانا ہے، باقی آپ یہاں رہو، سب کچھ کھا سکتے ہو، بس صرف ایک پیڑ کا پھل۔ تو وہ تو اتنی نیک ہستی کہ اللہ نے انہیں سب سے پہلے بنایا تھا، تب بھی ان سے غلطی ہوئی کیونکہ شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا، اور شیطان ہمیں بھی بہکاتا ہے۔ تو سوچو ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہوں گی۔ اللہ کے منع کرنے کے باوجود آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے جب اس پیڑ کا پھل شیطان کے بہکاوے میں آ کر کھایا تو اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ کی ناراضی اس طرح ہوئی کہ ان کے جسم سے کپڑے ختم ہو گئے، وہ اپنے جسم کو چھپانے لگے، شرمندہ ہونے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اور شرمندگی کا احساس انہیں ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، اپنے بنانے والے کی بات کو نہیں مانا، اسے اگنور کر دیا، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ انہیں احساس تھا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ روئے، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ غفور الرحیم ہے، انہوں نے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو ہم تو انہی کی نسل ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، اور ان سے ہی اس غلطی کا آغاز ہوا تھا، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ ہم تو پھر بھی انسان ہیں، تو اللہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ اللہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا جب ہم سچے دل سے معافی مانگیں گے؟ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم معافی تو مانگتے ہیں، استغفار تو پڑھتے ہیں، پر ہمیں اپنے گناہوں کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس چیز پہ ندامت کر رہے ہیں، کس چیز پر شرمندہ ہے۔ جب ہمیں اپنے گناہوں کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو معافی کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ صرف استغفار پڑھ لینے سے معافی نہیں ہو جاتی۔ اپنے گناہوں کو دیکھو کہ ہم سے کیا گناہ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، انہیں سوچو، اس پر رو، اللہ سے معافی مانگو، پھر استغفار پڑھو۔ میں نہیں مانتی کہ قبول نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ بس سچے دل سے اس سے کہو تو کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ بھلا بیٹھے ہو تو دل سے اللہ سے معافی چاہو کہ اللہ ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ ہمیں خود بھی یاد نہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے، لیکن دل سے شرمندہ تو ہونا چاہیے نا۔ صرف زبان سے استغفار پڑھ لینا استغفار نہیں ہوتا۔ آپ 1000 بار، 2000، 3000، 5000، 6000، 7000، یہاں تک کہ کچھ لوگ 10,000 کی تعداد ڈیلی پڑھتے ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ کیسے ہوگا جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ صرف استغفار کا آپ کو وظیفہ بتا دیا گیا کہ 1000 بار پڑھ لو، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی۔ صرف دعاؤں کا لالچ ہے آپ کو، کہ معافی کی طلب نہیں، کہ معافی کی چاہت نہیں، کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو۔ پہلے اسی تو راضی کرو نا۔ وہ راضی ہو جائے گا تو ایسا کیسا ہوگا کہ وہ آپ کی دعائیں نہیں سنے گا؟ پہلے دعاؤں پہ فوکس مت کرو، پہلے اللہ کو راضی کرو کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ ہم اس واسطے استغفار پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں، لیکن تجھے یاد ہے سارے گناہ، ہمیں ان گناہ کو معاف کر دے۔ ہم اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں اور دل سے کر رہے ہیں، تو کیوں معاف نہیں کرے گا؟ وہ ہر حال میں معاف کرے گا، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اس نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام، بی بی حوا کو معاف کر دیا، تو ہمیں کیوں نہیں کرے گا؟ نبیوں سے جو باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی وہ صرف ایک پریکٹیکلی تو تھا نا، جو نبیوں سے پتہ چلا کہ اللہ اس طرح بندوں کو معاف کرتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کرے گا نا، ہم بھی تو ان کی نسل ہیں۔ لیکن ہمیں ندامت اور شرمندگی سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی، نہ کہ صرف استغفار کی تسبیحات پڑھنی چاہیے۔ استغفار کی تسبیحات پڑھو، لیکن پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ سے اس چیز کی نیت کرو کہ اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نہ کہ کسی کی دعا پوری ہونے کے لیے۔
फिर दुआ मांगो, इंशाल्लाह आपकी दुआएं ज़रूर पूरी होंगी। अल्लाह वो रास्ते बना देगा आपकी दुआओं के पूरे होने का कि आप हैरान रह जाओगे कि इस तरह भी होता है, सिर्फ इस्तग़फ़ार पढ़ लेने से, सिर्फ माफ़ी मांग लेने से। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इतनी जगह फरमा दिया है इस्तग़फ़ार पढ़ने से हर दुआ पूरी होती है, तो क्यों पूरी नहीं होगी। लेकिन इस्तग़फ़ार का मतलब कभी समझा है कि इस्तग़फ़ार होता क्या है, इस्तग़फ़ार का मतलब क्या है। इस्तग़फ़ार का मतलब है कि अल्लाह ने कहा है मुझसे माफ़ी मांगो, ना कि ज़ुबान से इस्तग़फ़ार पढ़ो। दिल से सोच कर समझ कर कहो कि अल्लाह हमें माफ़ कर दिया, यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। आप जितनी तादाद में पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन दिल में ये अहद होना चाहिए कि हम उससे माफ़ी मांग रहे हैं, ना कि दुआ के लिए हम तादाद पढ़ रहे हैं। हम अल्लाह से माफ़ी की लिए ये तादाद पढ़ रहे हैं कि वो हमसे राज़ी हो जाए, वो हमें माफ़ कर दे। जब वो माफ़ करेगा तो वो आपकी दुआएं भी ज़रूर सुनेगा इंशाल्लाह। तो आप आज से इस्तग़फ़ार पढ़ो, लेकिन दिल से ये अहद कर लो, एक नियत कर लो कि हम अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं, उसको राज़ी करना चाहते हैं। हमसे गुनाह हो गए हैं, हमें शैतान ने बहका दिया है, तभी हमारा रब राज़ी होगा। और जब रब राज़ी होगा तो हमारी हर दुआ अर्श तक जाएगी और ज़रूर कबूल होगी। फिर गिड़गिड़ा कर अपने लिए दुआएं करो, इंशाल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर माफ़ी कबूल होगी, हर इस्तग़फ़ार कबूल होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।